نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 12 رمضان مبارک ہے اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی الصفر عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهى فنحن نصلحه قال ما ارى الامر الا اعجل من ذلك۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ ہمارے قریب سے تشریف لے کے جا رہے تھے، وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا، اور ہم اپنے خیموں کو مضبوط کر رہے تھے، یعنی کچھ انہوں نے خیمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو باقاعدہ پراپر طریقے سے کچی دیواروں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے جا کے باندھ دیں تاکہ آسانی سے اور فراوانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، کیا کر رہے ہو؟ فقلنا قد وہا فنحن نصلحہ، تو ہم نے کہا کہ یہ خیمے ہیں ہمارے تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اس کو اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ درستی کے ساتھ پکے ہو جائیں اور پھر ہم مطمئن ہو کے اس کے نیچے اپنی زندگی گزاریں۔ فرمایا کہ ما اری الامر الا اعجل من ذلک، کہ میں تو معاملے کو اس سے بھی زیادہ پہلے یا اس سے بھی زیادہ قریب دیکھتا ہوں، یعنی تم گھروں کو سدھارنے میں اور پکا کرنے میں اور صحیح کرنے میں لگے ہو، موت تو اس سے پہلے تمہاری طرف بڑھنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیموں کو پکا کرنے سے روک رہے ہیں کہ اس میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، یہ تو چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے، جو اعمال خیر ہے اس میں لگو، ترغیب دینا مقصد ہے۔ اور آج ہم اپنے لیے ایک بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور اپنے لیے بڑے بڑے ایسے محلات سجانے کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ محل سج کیوں نہیں رہا، اور کب سجے گا تاکہ ہم اس کے اندر سکون اور عافیت سے رہیں، کب موت آ کے اس محل سے کھینچ نکال کر باہر پھینک دے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک انسان ساری زندگی ایک گھر کو بنانے میں لگا دیتا ہے اور جب وہ گھر تعمیر ہوتا ہے پتہ چلتا ہے اگلے دن ان صاحب کا جنازہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی جو ہے فکر کرے، اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں رکھے عافیت کے ساتھ رکھے اور گزر بسر کرے، یعنی گزارے لائق اس کو جگہ اگر ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چھت دے دی ہے جس سے وہ گرمی سردی سے بچ جاتا ہے، دھوپ بارش سے بچ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ چاہے وہ گھر اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہو چاہے کرائے کا ہو، کسی بھی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھت کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ اس کے اوپر گزر بسر کرے، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو اتنا مضبوط اور اس کو اتنا معیاری بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لگے کہ شاید اس کو ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے۔ باب ما جاء ان فتنة هذه الامة في المال۔ حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال۔ هذا حديث حسن صحيح۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان لکل امت فتنہ، کہ دیکھو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فتنہ رکھا ہے۔ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ میں یہاں پھر سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل اس فتنے نے اپنا جتنا سر اٹھایا ہے شاید پہلے کبھی نہ اٹھایا ہو۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر بندہ کروڑ پتی ہونے کے نسخے بتا رہا ہے اور ہر بندہ کروڑ پتی ہونے والے نسخے چیک کر رہا ہے۔ 7 کام آپ کر لیں آج ہی کروڑ پتی ہو جائیں گے، یہ کام کر لیں یہاں کلک کر دیں بس اس وجہ سے آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ آپ اگر ابھی تک بھکاری ہیں، کوئی ملیناروں کے جو ہے خواب دکھا رہا ہے تو کوئی غریبوں کا کے ٹونٹ مار رہا ہے اور آپ کو جو ہے کم پیسہ کمانے کے اوپر آپ کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر آدمی گویا کہ جو کم کماتا ہے وہ اپنی عزت نفس کے اندر اتنا مجروح ہو چکا ہے کہ گویا کہ وہ ذلیل و خوار ہے۔ ہر آدمی جو زیادہ نہیں کما رہا، جو لاکھوں نہیں کما رہا دن کے، تو گویا کہ اس کی زندگی برباد ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اعمال خیر تو جانے بھاڑ میں جائے، اچھے کام تو چاہے بھاڑ میں جائے، بس پیسہ کماؤ، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ہر آدمی نیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یوٹیوب، ہاں بھئی آپ کی کتنی انکم ہے، ہاں بھئی آپ کتنے لاکھ کما رہے ہیں، اچھا میں اس نے اتنے لاکھ کما رہا ہوں، اور لوگ اسی کی ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ اچھا اس کے اتنے لاکھ آ گئے، اچھا اس کے اتنے کروڑ آ گئے، اچھا اس کے اتنے محل آ گئے، اچھا یہ اتنی
لوگ اپنی مال و دولت کی ویڈیوز اچھی گاڑیوں کے ساتھ، اچھے عنوانات کے والے محلات کے ساتھ، اپنی نہیں بھی ہوں کسی کے گاڑی کے آگے کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا کے لگا رہے ہیں کہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس امت کا فتنہ ہے، مال۔ یاد رکھیے کہ مال اگر آپ کے دل کے اندر جگہ پکڑ لے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ انسان اس مال کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیتا ہے، انسان اس مال کی وجہ سے ظلم و ستم پر آمادہ ہو جاتا ہے، انسان اس مال کی وجہ سے میرٹ کا قتل کر دیتا ہے، انسان اس مال کی وجہ سے حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچنے دیتا، انسان اس مال کی وجہ سے اپنے بھائی سے اپنے تعلق، اپنے گھر والوں سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ ایک آدمی جس کے دل میں مال جگہ پکڑ لے، اس کے لیے دنیا میں ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے سوائے مال کے۔ اسے ہر چیز کے اندر صرف اور صرف مال ہی مقصود اور پیش نظر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز بے اہمیت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال، یہ کاغذ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ پتھر، یہ اس لیے تھوڑی بنائے تھے کہ انسان دنیا کے اندر ان میں منہمک ہو کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، انسان اپنے گھر والوں کی نافرمانی کرے، انسان اپنے دوست احباب کی ناقدری کرے، انسان اپنے متعلقین کو ذلیل و حقیر جانے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آزمائش کے طور پہ انسان کو دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جس کو کم دیا اس میں کیا مصلحت ہے، جس کو زیادہ دیا اس میں کیا مصلحت ہے۔ اللہ کے کام میں مداخلت کرنا اور یہ کہنا نہیں ہمیں بھی امیر اور مالدار ہونا چاہیے، ہمیں بھی کروڑ پتی ہونا چاہیے، سارا دن یوٹیوب پہ بیٹھ کے مالدار بننے کے نسخے پڑھنا اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرتے رہنا کہ میں کسی طرح اس طریقے سے مالدار ہو جاؤں، اس طریقے سے مالدار ہو جاؤں۔ دیکھیں، پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسے میں ایسا انہماک جو آپ کو فرائض و واجبات سے روک دے، جو اللہ کی فرما برداری سے روک دے، جو آپ کو اپنے گھر والوں کے حسن سلوک سے روک دے، جو اقربا کے صلہ رحمی سے روک دے، یہ مال آپ کے لیے صرف اور صرف فتنہ اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لا احب ان يكون له ثانيا ولا يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی بھر کے دے دی جائیں تو تب بھی وہ قناعت نہیں کرے گا، لبتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کے پیچھے پڑ جائے گا۔ جس کے دل میں مال کی لالچ اور ہوس ایک مرتبہ آ گئی، جڑ پکڑ گئی، بس اس کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی چیز رخصت ہو گئی، اس کی زندگی کانٹوں کے اوپر گزرے گی۔ یاد رکھیں، یہ مال و دولت، یہ انسان کے جو ہے اسباب و وسائل کو جمع کرنے کی ہوس، یہ بعض اوقات انسان کو اتنا پریشان، اتنا متفکر کر دیتی ہے کہ کروڑوں روپے اس کے بینک میں موجود ہے، لیکن اسے ان کروڑ کی فکر ہے جو ابھی نہیں ہے۔ اربوں روپے اکاؤنٹ میں موجود ہے جس سے وہ دنیا کی ہر چیز اس وقت خرید سکتا ہے، لیکن اسے اس ارب کی فکر ہے کہ جو ابھی اکاؤنٹ میں نہیں آئے، بے چین ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان کی فطرت میں ایسی رکھی ہے کہ اگر انسان کو 2 پہاڑ یا 2 وادیاں بھی اٹھا کے سونے کی دے دی جائیں تو اس کی دل کی ہوس، لالچ اس کو نہیں بھر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ہاں جو اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی توبہ نازل فرماتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے بقدر قناعت مل جانے پر کفایت کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون، اطمینان اور امن پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جو اس پر راضی نہیں ہوتا تو جتنا چاہے کما لے، جتنا چاہے اس کو لاکھوں مل جائے تو وہ کروڑ کی فکر کرے گا، کروڑ مل جائے تو ارب کی فکر کرے گا، ارب مل جائے تو کھرب کی فکر کرے گا، متفکر رہے گا، پریشان رہے گا، وہ اپنی جو ہے وہ نیندوں کو برباد کرتا رہے گا، سکون اس کے زندگی کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ تو فرمایا کہ اس انسان اپنے دل سے اپنی پیسے کی، مال و دولت کی محبت کو نکالے۔ دیکھیں، مال و دولت انسان کے اکاؤنٹ میں ہو اچھی چیز ہے، جیب میں ہو اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ دل میں چلا جاتا ہے انسان کے تو پھر اس کے لیے، انسان کے لیے ایسا فتنہ بنتا ہے کہ وہ اس کی موت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی، فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ایسے آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی جا کے بھرتی ہے، یعنی وہیں جا کے یہ رکتا ہے مال کمانے کی ہوس اور لالچ سے، اس سے پہلے اس کا رکنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔